السلام علیکم رحمۃ اللہ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شعبان کے آخری دن ہمارے سامنے خطبہ دیتے ہوئے فرمایا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ لوگو، باعظمت مہینہ تمہارے اوپر سایہ فگن ہو رہا ہے، یعنی کہ ماہ رمضان آنے ہی والا ہے۔ یہ بڑا ہی بابرکت اور مقدس مہینہ ہے۔ یہ وہ مہینہ ہے جس میں وہ رات ہے جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس مہینہ کے روزے فرض کیے ہیں اور اس کی راتوں میں قیام نفل قرار دے دیا ہے۔ جو شخص اس ماہ مبارک میں نیکی یعنی نفل کے طریقہ اور عمل کے ذریعہ اللہ تعالیٰ کے تقرب کا طلبگار ہوتا ہے تو وہ اس شخص کی مانند ہوتا ہے جس نے رمضان کے علاوہ کسی دوسرے مہینہ میں فرض ادا کیا ہو۔ یعنی جب رمضان کے مہینے میں کوئی بھی نفل ہم لوگ ادا کرتے ہیں تو وہ دوسرے مہینوں کے جو فرائض ادا ہم کر رہے ہوتے ہیں ان کے برابر اس کا ثواب ہوتا ہے۔ اور جس شخص نے ماہ رمضان میں بدنی یا مالی فرض ادا کیا تو وہ اس شخص کی مانند ہوگا جس نے رمضان کے علاوہ کسی دوسرے مہینہ میں 70 فرض ادا کیے ہوں۔ یعنی رمضان میں کسی ایک فرض کی ادائیگی کا ثواب دوسرے دنوں میں 70 فرض کی ادائیگی کے ثواب کے برابر ہوتا ہے۔ اور ماہ رمضان صبر کا مہینہ ہے کہ روزہ دار کھانے پینے اور دوسری خواہشات سے رکا رہتا ہے۔ وہ صبر جس کا ثواب بہشت ہے۔ ماہ رمضان غم خواری کا مہینہ ہے، اس لیے اس مہینے میں ہمیں محتاجوں اور فقراء کی خبر گیری کرنی چاہیے۔ اور یہ وہ مہینہ ہے جس میں دولت مند اور مفلس ہر طرح کے مومن کا ظاہری اور معنوی رزق زیادہ کیا جاتا ہے۔ اس کا ظاہری رزق جو اس کے ہاتھوں میں ہے وہ بھی زیادہ کیا جاتا ہے، اور اس کا معنوی رزق، اس کی صلاحیتیں، اس کی استعداد، اس کی کام کرنے کی ہر طرح کی طاقت بڑھا دی جاتی ہے۔ جو شخص رمضان میں کسی روزہ دار کو اپنی حلال کمائی سے افطار کرائے گا تو اس کا یہ عمل اس کے گناہوں کی بخشش اور مغفرت کا ذریعہ بن جائے گا اور دوزخ کی آگ سے اس کی حفاظت کا سبب ہوگا۔ اور اگر روزہ دار کے ثواب کی مانند ثواب ملے گا بغیر اس کے کہ روزہ دار کے ثواب میں کوئی کمی ہو، یعنی جب ہم کسی کو افطار کراتے ہیں تو اس کا ثواب ہمیں ویسے ہی ملے گا جیسے روزہ رکھنے والے کو مل رہا ہے، لیکن اس طرح ہمارے افطار کرانے سے روزہ رکھنے والے کے ثواب میں کسی قسم کی کمی نہیں آئے گی۔ لوگوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ، ہم سب تو ایسے نہیں ہیں جو روزہ دار کی افطاری کے بقدر انتظام کرنے کی قدر رکھتے ہوں، یعنی ہم اپنے اندر اتنی مالی استطاعت نہیں پاتے کہ ہم کسی کو افطار کرائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ ثواب اللہ تعالیٰ اس شخص کو بھی عنایت فرماتا ہے جو کسی روزہ دار کو ایک گھونٹ لسی یا ایک کھجور یا ایک گھونٹ پانی ہی کے ذریعہ افطار کرا دے۔ اور جو شخص کسی روزہ دار کو پیٹ بھر کر کھلائے گا تو اللہ تعالیٰ اسے میرے حوض یعنی حوض کوثر سے اس طرح سیراب کرے گا کہ اس کے بعد وہ پیاسا نہیں ہوگا یہاں تک کہ وہ بہشت میں داخل ہو جائے۔ اور ماہ رمضان وہ مہینہ ہے جس کا ابتدائی حصہ رحمت ہے، درمیانی حصہ میں بخشش ہے اور اس کے آخری حصہ میں دوزخ کی آگ سے نجات ہے۔ یہ تینوں چیزیں مومنین ہی کے لیے مخصوص ہیں، کافروں کا اس سے کوئی تعلق نہیں۔ اور جو شخص اس مہینہ میں اپنے غلام اور لونڈی کا بوجھ ہلکا کرے گا یعنی ان کو آزاد کر دے گا تو اللہ تعالیٰ اسے بخش دے گا اور اسے آگ سے نجات دے گا۔ رمضان کی راتوں میں نماز تراویح اور اسی قسم کی دوسری سنت موقدہ عبادتوں کے لیے شب بیداری کو نفل قرار دیا گیا ہے، لہٰذا جس نے شب بیداری کی اور نماز تراویح وغیرہ پڑھ لی تو وہ عظیم صبر سے اور
ثواب سے نوازا جائے گا، اور جو شخص ان چیزوں کو ترک کر دے گا وہ نہ صرف خیر اور بلائی کی سعادتوں سے محروم رہے گا بلکہ حق تعالیٰ کے عطاب میں بھی گرفتار ہوگا۔ اس جملہ کا مطلب یہ نہیں ہے کہ نماز تراویح کو نفل قرار دیا ہے، کیونکہ نماز تراویح تو سنت موقدہ ہے اور اس کی بے حد تاکید ہے۔ چنانچہ ابو داؤد کی کتاب میں ایک روایت منقول ہے جس کے یہ الفاظ ہیں کہ یعنی جب رمضان کے چاند کی گواہی گزر چکی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بلال کو اعلان کرنے کا حکم دیا۔ چنانچہ انہوں نے اعلان کیا کہ قیام کیا جائے، یعنی نماز تراویح پڑھی جائے اور روزہ رکھا جائے یہاں تک کہ وہ جنت میں داخل ہو جائے۔ اسی لیے فرمایا کہ یہ تو معلوم ہی ہے کہ جنت میں داخل ہونے کے بعد پیاس کا کوئی وجود ہی باقی نہیں رہے گا، جیسا کہ ارشاد ربانی ہے اِنَّکَ لَا تَظْمَأُ فِیہَا، بے شک تم جنت میں پیاسے نہیں ہوگے۔ لہٰذا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد گرامی کا مطلب یہ ہوگا کہ وہ شخص اس کے بعد کبھی بھی پیاسا نہیں ہوگا۔ رمضان کے ابتدائی یعنی اول عشرہ کو رحمت ہے بتایا گیا ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ یہ وہ زمانہ ہوتا ہے جب اللہ تعالیٰ کی رحمت عام کا نزول ہوتا ہے۔ ظاہر ہے کہ اگر اس کی رحمت نہ ہو تو پھر تو کوئی روزہ نہ رکھے اور کوئی تراویح نہ پڑھے، اور اپنے غلام اور لونڈی کے بوجھ کے ہلکا کرنے کا جو بات تھی اس کا مطلب یہ ہے کہ رمضان کے مہینہ میں روزہ دار اپنے خدمتگار اور ملازم کے ساتھ انتہائی مروت اور محبت اور رحمت کا معاملہ کرنا چاہیے، اور ان کے فرائض خدمت میں آسانی ہمیں کرنی چاہیے، رعایت کرنی چاہیے، اور اس تمام دنوں کے بنسبت روزہ کی حالت میں ان پر اپنی خدمت اور دوسرے کاموں کا بوجھ نہیں ڈالنا چاہیے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب رمضان کا ماہ مقدس شروع ہوتا تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہر قیدی کو رہائی بخشتے اور ہر سائل دروازے پہ آنے والے ہر سائل کی مراد پوری فرماتے۔ قیدی سے مراد تو وہ لوگ بھی ہو سکتے ہیں جو حقوق اللہ کے لیے قید ہوتے ہیں، اور وہ لوگ بھی مراد لیے جا سکتے ہیں جو حقوق العباد یعنی بندوں کے مطالبات کی خاطر قید کیے جاتے تھے۔ جو لوگ حقوق العباد کی خاطر قید ہوتے تھے ان کی رہائی سے مراد یہ ہوگا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایسے قیدیوں کو صاحب حقوق سے کہہ کر آزاد کرا لیا کرتے تھے۔ ایک احتمال یہ بھی ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم صرف انہی قیدیوں کو چھوڑ دیتے تھے جو خود آپ کے حقوق کی خاطر قید ہوتے تھے۔ یوں تو جود و سخا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا امتیازی وصف تھا، اور آپ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے علاوہ دوسرے دنوں میں بھی ہر سائل کا جو ہے نا یہ حق پورا کیا کرتے تھے، مگر ماہ رمضان میں آپ کے وصف جود و سخا کی کچھ اور ہی کیفیت ہوتی تھی۔ چنانچہ حدیث کے آخری الفاظ اور ہر سائل کی مراد پوری فرماتے کی مراد یہ ہوگی کہ آپ رمضان میں اپنی عادت اور اپنی معمول سے بھی زیادہ عطا اور سخاوت فرمایا کرتے تھے۔ روزہ دار کو رمضان کی آخری رات میں مغفرت عطا ہوتی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ راوی ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسند احمد کی روایت ہے، نبی پاک نے فرمایا ان کی امت یعنی میری امت کے روزہ دار کی رمضان کی آخری رات میں بخشش ہو جاتی ہے۔ عرض کیا گیا کہ یا رسول اللہ کیا وہ لیلۃ القدر ہے جس میں بخشش کی جاتی ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، بلکہ کام کرنے والا جب اپنا کام کر چکتا ہے تو اسے اسی وقت اس کی پوری مزدوری دے دی جاتی ہے۔ نبی پاک کے جواب کا مطلب یہ ہے نا کہ مغفرت کی یہ سعادت لیلۃ القدر کی وجہ سے عطا نہیں ہوتی، بلکہ اس عظیم فریضہ کی تکمیل کی وجہ سے ملتی ہے جس کی ادائیگی کا حکم اللہ تعالیٰ نے بندوں کو دیا ہے، اور وہ حکم کیا ہے؟ روزہ رکھنا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی یہ نہیں ہے، بلکہ یہ حضرت ابو ہریرہ کے اپنے الفاظ ہیں جس کے انہوں نے اپنے الفاظ کا مفہوم ادا کیا ہے اور بینہ آپ کے الفاظ نقل نہیں کیے ہیں۔ حضرت ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عید کے دونوں مہینے یعنی رمضان عید کا مہینہ ہے اور ذی الحج بھی عید کا مہینہ ہے، ناقص نہیں ہوتے۔ یہ روایت بخاری کی بھی ہے اور مسلم کی بھی ہے۔ رمضان سے ایک دن قبل روزہ رکھنے کی ممانعت۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے کوئی شخص رمضان سے ایک دن یا 2 دن قبل 2 دن پہلے روزہ نہ رکھے۔ ہاں جو شخص روزہ رکھنے کا عادی ہو وہ اس دن روزہ رکھ سکتا ہے۔ یہ بخاری کی بھی حدیث ہے اور مسلم کی بھی حدیث ہے۔ حدیث کے آخری جز کا مطلب یہ ہے کہ یہ ممانعت اس شخص کے حق میں نہیں ہے
جو ان ایام میں روزہ رکھنے کا عادی ہو، یعنی جس بندے کو تو شعبان میں روزہ رکھنے کی عادت ہے وہ پیر یا جمعرات کے دن نفل روزہ رکھنے کا عادی ہوگا، اور اتفاق سے شعبان کی 29 یا 30 تاریخ اسی دن ہو جائے تو اس کے لیے اسی دن روزہ رکھنا ممنوع نہیں ہے۔ ہاں جو شخص ان دنوں میں روزہ رکھنے کا عادی نہ ہو وہ نہ رکھے۔